ابو لہب اور یہودی۔ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے سلسلے میں گیری ملر نے 2 بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا، اس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد قرآن، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہ پیچھے پیچھے جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو جھٹلاتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ چیز سفید ہے تو وہ جھٹ بول اٹھتا، نہیں یہ چیز کالی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ دن ہے تو وہ کہتا نہیں رات ہے۔ قرآن میں ابو لہب کا ذکر بھی آیا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ دوزخ کی آگ میں جلنا اس کا مقدر ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا، کافر ہی رہے گا۔ گیری ملر لکھتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب 10 سال زندہ رہا۔ اس کے لیے قرآن کو جھٹلانا بہت آسان تھا۔ وہ مسلمانوں سے کہتا، دوستو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان بنا لو۔ جب وہ مسلمان بنا لیتے تو کہتا، لو بھائی تمہارا قرآن جھوٹا ثابت ہو گیا، اب بولو۔ لیکن ابو لہب نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے۔ گیری ملر ایسی ہی ایک اور مثال دیتا ہے۔ لکھتا ہے، قوموں کی حیثیت سے انسانی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ بحیثیت قوم، یہودیوں کی نسبت عیسائی مسلمانوں سے بہتر سلوک روا رکھیں گے۔ لہٰذا یہودیوں کے لیے قرآن کو جھٹلانا بڑا آسان کام تھا۔ یہودی مسلمانوں سے میل جول بڑھاتے، ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے، انہیں اپناتے، پھر کہتے مسلمانوں قرآن غلط ہے چونکہ ہم مسلمانوں سے عیسائیوں کی نسبت بہتر تعلقات کے حامل ہیں۔ لیکن یہودیوں نے ایسا نہیں کیا اور لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں کریں گے۔ گیری ملر نے تو بڑی رواداری سے بات کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کا مسلمانوں سے جو رویہ ہے وہ قرآن کو جھٹلانے کے بجائے اس کے دعوے کو شدت سے تقویت دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے میں بڑا حیران ہوا کرتا تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ ہر فرقہ وار اپنے نظریات کے جواز کے لیے قرآن کا حوالہ دیتا ہے، حالانکہ ان کے نظریات مختلف یا متضاد ہوتے ہیں۔ عقل و شعور کو ماننے والے بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، جذبے اور وجدان کو ماننے والے بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ تنگ خیال کٹر مسلمان بھی اپنے مسلک کا جواز قرآن سے اخذ کرتے ہیں۔ وسعت قلب کو ماننے والے بھی قرآن کو کوٹ کرتے ہیں۔ پرانی بات ہے، ان دنوں میں سرکاری میڈیا کے ایک محکمے میں کام کرتا تھا۔ اوپر سے حکم آتا کہ قرآن سے فلاں بات کے جواز کے لیے آیت تلاش کرو اور حکومت کے فلاں اقدام کے حق میں اسکرپٹ لکھ کر اسے نشر کرو۔ حکم موصول ہونے پر ہم مولوی صاحب کو بلا بھیجتے جو میڈیا کے اسٹاف پر تھے۔ مولوی صاحب بغیر کسی تردد کے آیت ڈھونڈ کر مجھے اس کا ترجمہ لکھا دیتے اور میں اسکرپٹ لکھ دیتا۔ ان دنوں مجھے کبھی احساس نہ ہوا تھا کہ ہم قرآن کو استعمال کر رہے ہیں اور لاجک کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پریمیسز سے نتیجہ نہیں نکالتے بلکہ نتیجے کے لیے پریمیسز تلاش کرتے ہیں۔ اسے لاجک میں کارٹ بیفور دی ہارس کہتے ہیں، یعنی الٹی گنگا بہنا۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ پاکستان بننے کے بعد تو اسلام کو استعمال کرنے کا ایک طوفان امڈ آیا۔ عامر نے اپنی آمریت کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام کو استعمال کیا۔ بی بی جمہوریت نے اپنی عظمت قائم کرنے کے لیے اسلام کے نعرے لگائے۔ سیاستیوں نے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے اسلام کو برتا۔ مذہبی لیڈروں نے اپنی اہمیت قائم کرنے کے لیے اسلامی روپ دھارا۔
مولوی اور علماء دین تو خیر ہمیشہ سے اپنی اہمیت جتانے کے لیے، اپنی اتھارٹی چلانے کے لیے اسلام کو استعمال کرتے رہے ہیں اور گمان غالب ہے کہ کرتے رہیں گے۔ میں نے اپنے دوست احمد بشیر سے پوچھا، یار تو اتنا بڑا اور سینئر صحافی ہے، یہ بتا کیا تو نے کبھی اسلام کی خدمت بھی کی ہے؟ اس سلسلے میں تیری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ بولا، میں نے تو اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، مسلسل کی ہے اور کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ بولا، اسلام پر میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے کبھی اسلام کو استعمال نہیں کیا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، نہ اپنی تحریر کو تقویت دینے کے لیے۔ اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک، میں نے جواب دیا، یہ بہت بڑی خدمت ہے صاحبو۔ اب تو اسلام کو استعمال کرنے کی رسم اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہا کہ یہ ایک قبیح فعل ہے، بالکل ایسے جیسے رشوت لینا عام ہو چکا ہے اور ہم نے اسے لیگلائز کر لیا ہے۔ سیاسی پارٹیاں کھلم کھلا اسلام کے نام کو استعمال کر رہی ہیں۔ گزشتہ 46 سال میں کسی اسلامی پارٹی نے کسی الیکشن میں قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کی، الٹا ان کے رویے نے پڑھے لکھے لوگوں کے دلوں میں نفاذ اسلام کی دہشت طاری کر رکھی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹی وی کا کیمرہ ارکان اسمبلی کو پین کرتا ہے تو چلتے چلتے دفعتاً ایک کونے میں ایک غیر معمولی منظر سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے لباس، انداز، طور طریقے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ناظر کو ایک دھچکا سا لگتا ہے، اسمبلی میں یہ ایلینز کہاں سے آ گئے؟ مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ اسمبلی میں کس امید پر بیٹھے ہیں؟ پھر یہ بھی ہے کہ جس جمہوریت کی یہ خدمت کر رہے ہیں اس کا رنگ غیر اسلامی ہے۔ ذاتی معاملہ۔ آج کل اخباروں میں مدیر کے نام خطوط کے کالم میں ایسے خطوط شائع ہو رہے ہیں جن کا عنوان کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ میں نے اسلامی پارٹیوں کو ووٹ کیوں نہ دیا، کیوں نہ دوں گا۔ مثال کے طور پر ایک انگریزی روزنامے میں ایسی ہی نوعیت کا خط 1 دسمبر کو شائع ہوا تھا، جس کا لب لباب اپنے لفظوں میں شائع کرتا ہوں۔ از راہ کرم اپنے اخبار میں اشاعت کر کے قارئین کرام کو بتا دیجیے کہ میں نے مذہبی پارٹیوں کو ووٹ دینے سے کیوں انکار کیا۔ انکار اس لیے کیا کہ انہوں نے اسلام کو الیکشن ایشو بنا رکھا ہے۔ اس طرح انہوں نے اسلام کو ایک بحث طلب مسئلہ بنا دیا۔ میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام نہ تو الیکشن ایشو ہے اور نہ بحث طلب مسئلہ۔ میرے نزدیک اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے مذہبی فرقے ہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی۔ ہر پارٹی کا اسلام کے متعلق مختلف نظریہ ہے۔ میرے نزدیک اسلام میں اختلاف نہیں، اسلام ایک ہے، فرد اور اللہ کے درمیان تعلق۔ ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نظریے کے مطابق اسلام جیے، بشرط یہ کہ وہ اپنا نظریہ دوسروں پر نہ ٹھوسے۔ اسے حق حاصل ہے کہ اپنے خیالات کے مطابق فرائض ادا کرے اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی سا فقہ مان لے۔ کسی مولوی یا دینی عالم کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس میں دخل دے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی مسلمان ہاتھ یا پاؤں کو کاٹنے یا سنگسار کرنے کے اصول کو مان لے تو وہ بہتر مسلمان بن جاتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے دل میں حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت گامزن ہے، اس لیے نہیں کہ میں وہ دوزخ کے عذاب سے خوفزدہ ہوں۔ میرے اسلام کی بنیاد محبت ہے، خوف نہیں۔ اگر مولوی لوگ اپنے اسلام کی بنیاد خوف پر رکھنا چاہتے ہیں تو بے شک رکھیں۔ غلام کبریا فرام کراچی۔ یہ خوش فہمی کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے، مذہب سے فرار کے لیے پیدا کی گئی ہے۔
میں بھی ایک زمانے میں یہی سمجھا کرتا تھا کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے۔ مجھے یہ خیال کبھی نہیں آیا تھا کہ اسلام اگر ذاتی معاملہ ہے تو پھر اسلام ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو ہر فرد کا اپنا اسلام ہوا۔ دراصل ایسے چمکیلے خیالات مغرب سے آتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا مغربی خیال جس نے میری آنکھوں کو خیرہ کیا رسل کا تھا کہ ہر بات میں شک کرو۔ اس خیال نے میری ساری جوانی کو دھندلائے رکھا۔ حالانکہ حقیقت سامنے دھری تھی، لیکن یہ بات مجھے نظر نہ آئی کہ یہ تو ایک منفی اصول ہے اور منفی اصول زندگی میں روانی پیدا نہیں کر سکتے۔ شاید تحقیق کرنے والوں کے لیے شک کرنے کا اصول کارآمد ہو، عام آدمی کے لیے تو ایک دوسرے کی بات مان لینا، بھروسہ کرنا اہم ہے، کیونکہ انسان مجلسی مخلوق ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں بیشتر باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جانے بغیر، مانے بغیر بات نہیں بنتی۔ عرصہ دراز تک میں رسل کے اس چمکیلے خیال کو سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ زندگی بسر کرنے کے لیے شک نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اپنی انگلی جلائے بغیر ماننا پڑتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری کو پرکھے بغیر ماننا پڑتا ہے کہ ہر ذرے میں ایک سولر سسٹم موجود ہے۔ ہم سب بغیر تحقیق کے مانتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا باپ ہے۔ صاحبو، مان لینے میں بڑا سکھ ہے۔ ڈاکٹر ابدال بیلا سے ایک روز میں نے پوچھا، ڈاکٹر یہ بتا، کیا تو نے پورے طور پہ جان لیا ہے کہ انسانی جسم کس طرح کام کرتا ہے؟ ڈاکٹر ابدال بیلا میرا دوست ہے۔ وہ MBBS ڈاکٹر ہے، ساتھ ہی افسانہ نویس بھی ہے۔ ڈاکٹر کے حوالے سے وہ سختی سے حقیقت پسند ہے، رائٹر کے حوالے سے وہ خواب دیکھتا ہے، دیکھنے میں خالص جسمی ہے، اونچا، لمبا، پٹھے ہی پٹھے، مونچھ ہی مونچھ، باہر جسم ہی جسم، اندر سوچیں ہی سوچیں، اندر باہر کو جھٹلاتا ہے، باہر اندر کو، خیال میں ماڈرن ہی ماڈرن، جذبات میں ٹریڈیشن ہی ٹریڈیشن، ایک طرف تماشا ہے۔ میں نے پوچھا، بتاؤ ڈاکٹر، کیا تم ورکنگ آف دی ہیومن باڈی کو پورے طور پر سمجھتے ہو؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا، بولا بالکل نہیں۔ میں نے کہا، کیا تمام ڈاکٹر جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے؟ وہ قہقہا مار کر ہنسا۔ میں نے کہا، بیلا، سیانے کہتے ہیں کہ جاننے کے حوالے سے دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، وہ جو جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، دوسرے وہ جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ جانتے ہیں، تیسرے وہ جو نہیں جانتے اور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، چوتھے وہ جو نہیں جانتے اور نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے۔ بولو بیلا، میں نے کہا، تم ڈاکٹروں کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم، وہ بولا، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ اگر میں صاحب اختیار ہوتا تو حکم دیتا کہ میڈیکل کتابوں کے ہر صفحے کے اوپر جلی حروف میں لکھ دو کہ ابھی ہم ہیومن باڈی کے اسرار و رموز کو پورے طور پر نہیں سمجھے، اور ہر ڈاکٹر پر عائد کر دیتا کہ وہ اپنے کمرے میں یہ جملہ جلی حروف میں لکھ کر دیوار پر ٹانگ دے تاکہ یہ حقیقت ہر وقت اس کے ذہن میں رہے۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اگر تم جسم کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہو تو علاج معالجہ کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگا، اندازے لگاتے ہیں، پرانے حکیم بھی تو اندازے لگایا کرتے تھے۔ میں نے کہا، تمہارے اور ان کے اندازوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ بولا، کیسے؟ میں نے کہا، ان کے اندازے انٹیوشن کے زور پر ہوتے تھے، تمہارے اندازے مشینی ٹیسٹوں کے زور پر ہوتے ہیں۔